اس میں حضرت نے ایک بڑی باکمال بات لکھی ہے. اب فرماتے اللہ نے توفیق حج دی، حج کر لیا، حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کہتے ہوا کیا، مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے. ابھی عاشقوں کو پتا ہے کہ حضرت جی محبوب کے شہر کی ہر شے کتنی سونی لگتی ہے، تو شہر محبوب کی بلی تھی. کہتے ہمارے دل کے لٹے محبوب کے شہر کی بلی آئی ہے. کہتے اس وقت تو خاص تھا نہیں کچھ، کہتے جو ہمارے پاس تھا ہم نے جو ہے نا روٹی کے چند ٹکڑے اس بلی کو پیش کیے، اس نے قبول کر لی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. کہتے ہیں بلی اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی. کہتے ہیں اس کا جو روز آنا تھا نا، اس نے یہ رنگ پیدا کیا کہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا، انہوں نے بلی سے جی لگا لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. سیاسی آدمی تھے، امبیسی سے امبیسی فون ہوا، اجازت مل گئی، پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، سعودی عربیہ میں آرڈر پہ بلی کے لیے ایک بڑا زبردست پنجرا تیار کروایا گیا. اب اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا، جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یہ دو آنکھیں دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب اس میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ سیاسی شخصیت خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. آگے سے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرما رہا حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، تجھے کس طرح اجازت دوں. اور 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. جی یا تو بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے حضرت، ہم اگر روئیں گے تو نہیں نوازیں گے، لیکن ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا. یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں، کمرے میں بیٹھا، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں تمہاری نہیں ہے. یہ تو نا یار بات کرو، یہ تو پرنٹ بھی تسی کیتی ہے نا، میں تو خریدیاں ہوئی ہیں، لوگ بھی تواڈے نے ساڈی گلاں سن کے قائل ہو کے تھے آگے نے، تو ان کو آج تک توفیق نہیں ملی. اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے. ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی، بندہ کہتا ہے یار، اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں. کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پڑھان دیا، اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں، دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کمال میوزک دے، ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی، اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہوا ہے، وہ خدا اور ہے. اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا، وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد.